عذاب قبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر چل دیتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ اس وقت اس پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھلاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو ان صاحب کے محمد کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، دوزخ میں جو تیری جگہ تھی اس کو دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدل تجھے بہشت میں ٹھکانہ دیا۔ ان حضرت نے فرمایا تو وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، اور کافر یا منافق فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے خود غور کیا اور نہ عالموں کی پیروی کی۔ پھر لوہے کی گڑ سے اس کے کانوں کے درمیان مار لگائی جاتی ہے، وہ ایک چیخ مارتا ہے۔ اس کے پاس والی مخلوق آدمی اور جن کے سوا سن لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان حضرت نے اندھے کنویں میں جو کافر بدر کے دن ڈال دیے گئے ان کو جھانکنا اور فرمایا، تمہارے مالک نے جو سچا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے پایا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو پکارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور قبر کے عذاب کا ذکر کر کے کہنے لگی، اللہ مجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے۔ حضرت عائشہ نے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا قبروں میں عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قبر کا عذاب سچ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، پھر میں نے اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر اس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور قبر کے امتحان کا حال بیان کیا، جس میں آدمی جانچا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو اس کو سن کر مسلمانوں نے شور مچانا، رونے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ سے باہر گئے، وہاں ایک آواز سنی، فرمایا کہ یہودی کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ ام خالد سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی بلاؤں سے، اور کانے دجال کی بلا سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ان حضرت دو قبروں پر سے گزرے، آپ نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات میں نہیں۔ پھر فرمایا، ان میں ایک چگلی کھاتا پھرتا تھا، غیبت کرتا تھا، دوسرا اپنے پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے بیری کی ٹہنی لی، اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ پھر فرمایا، شاید جب تک سوکھیں ان کا عذاب کم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، تم میں جب کوئی
مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو بتلایا جاتا ہے۔ اگر وہ بخشتی ہے تو بخشت والوں میں، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تک تجھ کو اٹھائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا، کوئی مسلمان لوگوں میں ایسا نہیں جس کے 3 بچے مر جائیں جو گناہ کے لائق نہ ہوئے ہو، مگر اللہ اپنے فضل اور رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بخشت میں لے جائے گا۔